اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کریں، اسماعیلی تاج۔ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور اسماعیلی روایت میں اس کی جگہ کیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ تاریخی حوالے بھی ہیں، کچھ بیانات ہیں جن سے ہم اس پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد تو یہی ہے کہ یہ سمجھیں کہ آج جو ہم یہ نشان دیکھتے ہیں اسماعیلی تاج کا، اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں۔ کیا یہ واقعی فاطمی خلافت سے جڑا ہے، اور کیسے یہ ایک شاہی پگڑی سے ایک پوری کمیونٹی کی پہچان بن گیا۔ یہ سفر بڑا دلچسپ ہے۔ آئیے پہلے یہ تاج لفظ کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ فارسی سے آیا ہے، عربی میں۔ قدیم فارسی میں ٹیگ لفظ تھا جس کا مطلب تھا کراؤن، بادشاہی تاج۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ بھائی ضحاک پہلا شخص تھا دنیا میں جس نے تاج پہنا، تو یہ تصور کافی قدیم ہے۔ اور عرب ثقافت میں پگڑی کی بھی تو اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، العمائم تیجان العرب، یعنی پگڑیاں عربوں کے تاج ہیں۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پگڑی کو کتنی عزت دی جاتی تھی۔ وہ صرف سر ڈھانپنے کی چیز نہیں تھی، ایک طرح سے تاج ہی تھی۔ صحیح۔ اور یہی بات ہمیں سیدھا فاطمی دور میں لے جاتی ہے۔ جب ہم شروع کے مورخین کو دیکھتے ہیں، جیسے المصبہی ہیں، وہ تقریباً 420 ہجری یعنی 1029 عیسوی میں فوت ہوئے، تو ان کی تحریروں میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فاطمی خلیفہ کے سر کی زینت کے لیے تاج کا لفظ ویسے استعمال نہیں کرتے جیسے ہم آج سوچتے ہیں، کوئی دھات کا تاج۔ وہ ہمیشہ امامہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی پگڑی۔ اچھا، تو جو فاطمی تاج کہلاتا تھا وہ اصل میں ایک پگڑی تھی، ایک خاص قسم کی امامہ؟ جی بالکل، ایک خاص انداز میں باندھی ہوئی پگڑی۔ اسے صرف امامہ نہیں کہتے تھے، بلکہ بہت احترام سے نام دیے گئے تھے، جیسے التاج الشریف، عظیم تاج یا معزز تاج۔ جی، اور ایک اور نام تھا شدت الوقار۔ واہ، وقار کی بندش۔ واہ، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ کتنی اہم چیز تھی۔ یقیناً، یہ نام صرف رسمی نہیں تھے، یہ اس پگڑی کی اہمیت کو، اس کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات کو ظاہر کرتے تھے۔ التاج الشریف کا مطلب صرف خوبصورتی یا قیمت نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق خلیفہ امام کے روحانی اور دنیاوی دونوں مرتبوں سے تھا۔ اور شدت الوقار کا مطلب کہ جس طرح اسے باندھا جاتا تھا وہ خود میں ایک وقار اور عظمت کا اظہار تھا۔ فاطمی دربار کی شان و شوکت کا ایک اہم حصہ تھیں۔ ویسے بھی اسلامی دنیا میں پگڑی، خاص طور پر سفید پگڑی، علم اور قیادت کی علامت رہی ہے۔ فاطمیوں نے تو اسے اور بھی بلند مقام دیا۔ اور یہ کوئی عام پگڑی تو نہیں لگتی۔ سنا ہے کہ یہ اکثر سفید ہوتی تھیں، لیکن اس پر قیمتی جواہرات جڑے ہوتے تھے۔ جی ہاں، نیلم، زمرد اور دوسرے نایاب پتھر وہ اس کے اوپری حصے کو سجاتے تھے۔ ذرا سوچیں، سفید کپڑے پر وہ رنگین جواہرات کیسے چمکتے ہوں گے۔ بالکل، اور ایک خاص نگینہ تھا جس کا ذکر بار بار آتا ہے، الیتیمہ۔ الیتیمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اکلوتا یا منفرد۔ لگتا ہے یہ کوئی بہت بڑا، بہت ہی نایاب ہیرا یا موتی تھا جو اس پگڑی کی خاص پہچان تھا۔ شاید اسی لیے اسے الیتیمہ کہتے تھے کہ بھئی اس جیسا کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اچھا۔ جی، الیتیمہ کے بارے میں کافی باتیں ملتی ہیں۔ کچھ جگہوں پر اس کا وزن 7 درہم تک بتایا گیا ہے، جو اس زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہوگی۔ یہ صرف زیور نہیں تھا، یہ فاطمی خلیفہ کی وہ جو منفرد حیثیت تھی، اس کی طاقت کی علامت تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید اس نگینے کی کوئی اپنی خاص تاریخ یا کہانی بھی ہو، لیکن وہ تفصیلات اب وقت کے ساتھ شاید گم ہو گئیں۔ اور اتنی خاص پگڑی کو باندھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے لیے ایک خاص عہدیدار ہوتا تھا، شاد التاج، مطلب تاج باندھنے والا۔ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا اہم کام سمجھا جاتا تھا۔ دراصل پورا عہدہ تھا شادن تاج الشریف، یعنی معزز تاج کا باندھنے والا۔ یہ کوئی عام ملازم نہیں تھا، باقاعدہ دربار کا ایک آفیسر تھا جس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ خلیفہ امام کے لیے وہ جواہرات والی پگڑی صحیح طریقے سے باندھے۔ اور بنتی کیسی تھی یہ پگڑی؟ یہ کپڑے کے ایک لمبے ٹکڑے سے بنتی تھی جسے طرف کہتے تھے۔ اسے سر کے گرد بڑی احتیاط سے لپیٹا جاتا تھا، اور اس کا ایک سرا، ایک پلو جسے کہتے ہیں، وہ اکثر نیچے لٹکتا رہتا تھا، کندھے پر یا پیٹھ پر۔ وہ بھی اس کے شاہانہ انداز کا حصہ تھا۔
یہ پورا عمل ہی ایک رسم جیسا لگتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے نا کہ یہ التاج الشریف روزانہ تو نہیں پہنا جاتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، ہر وقت نہیں۔ یہ صرف بہت خاص، بہت اہم موقعوں کے لیے تھا۔ جیسے جب خلیفہ امام شاہی جلوس میں نکلتے تھے، مواقب جنہیں کہتے ہیں، یا پھر سال کی بڑی عیدیں ہوئیں، تہوار ہوئے، ان موقعوں پر جب جلوس نکلتا تھا پوری شان و شوکت سے، تو یہ التاج الشریف، یہ جواہرات والی پگڑی ان کی پہچان، ان کے رتبے کا سب سے بڑا نشان ہوتی تھی۔ تو یہ اقتدار کی روحانی قیادت کی اور فاطمی شان و شوکت کی علامت تھی۔ یہ مغرب والے دھاتی تاجوں سے بالکل الگ چیز تھی۔ بالکل۔ اچھا، تو یہاں تک تو ہم نے سمجھا کہ فاطمی دور میں تاج کیا تھا، ایک بہت قیمتی جواہرات والی پگڑی جو خاص موقعوں پر امام پہنتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدیوں بعد یہ تاریخی چیز آج ایک کمیونٹی کا نشان، ایک ایمبلم کیسے بن گئی؟ یہاں سے کہانی 20ویں صدی میں آ جاتی ہے نا؟ جی، اور یہ تبدیلی واقعی بہت قابل ذکر ہے۔ ایک چیز جو صدیوں پہلے ایک حکمران کی ذاتی علامت تھی، وہ آج ایک پوری کمیونٹی کی اجتماعی پہچان کیسے بن گئی؟ اس کا سراغ ہمیں ملتا ہے امام سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کے زمانے میں۔ وہ واقعہ ہے 1920 کا پونا میں۔ وہاں اسماعیلی کمیونٹی کی سالانہ مجالس ہو رہی تھی اور بامبے سے والنٹیئرز بھی آئے ہوئے تھے ڈیوٹی کے لیے۔ تو امام سلطان محمد شاہ نے ان بامبے کے والنٹیئر سے کہا کہ بامبے میں میرے بنگلے پر آنا، میں تمہیں ایک کوٹ آف آرمز تاج دوں گا جو تم اپنی ٹوپیوں پر پہنو گے۔ ہاں، یہ کوٹ آف آرمز کی اصطلاح یہاں بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک مغربی اصطلاح ہے جو عام طور پر شاہی خاندانوں یا اداروں کے نشان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے یہ اصطلاح استعمال کی، لیکن ساتھ ہی بریکٹ میں تاج بھی کہا۔ یہ بہت معنی خیز ہے۔ صحیح۔ انہوں نے ایک جانی پہچانی مغربی اصطلاح استعمال کی تاکہ اس کے نشان ہونے کا مطلب واضح ہو، لیکن فوراً ہی اسے تاج کہہ کر اس کا تعلق سیدھا اسماعیلی تاریخ اور فاطمی ورثے سے جوڑ دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ بالکل۔ تو پونا کی مجالس کے بعد جیسا وعدہ تھا، والنٹیئر کور کے افسران بامبے میں امام کے بنگلے پر گئے، جسے آغا خان بلڈنگ یا یسو ولا بھی کہتے تھے۔ وہاں امام نے انہیں 2 خاص تحفے دیے۔ ایک تو وہی کوٹ آف آرمز، جسے اب صاف طور پر تاج کہا جا رہا تھا، اور دوسرا تحفہ امام کی ایک نایاب تصویر تھی۔ اور اس کے بعد سے یہ تاج کا نشان سب سے پہلے ان والنٹیئرز کی ٹوپیوں پر لگنا شروع ہوا۔ جی، لیکن یہ صرف وہیں تک نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ یہ پوری کمیونٹی میں پھیل گیا، اداروں میں، دوسرے معاملات میں ایک پہچان کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ یہ جو 1920 کا واقعہ ہے نا، یہ تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب امام سلطان محمد شاہ نے صدیوں کا فاصلہ جیسے ختم کر دیا۔ انہوں نے فاطمی دور کی ایک شاہی علامت کو دوبارہ زندہ کیا، لیکن ایک نئے روپ میں، ایک کوٹ آف آرمز یا نشان کے طور پر جسے پوری کمیونٹی اپنا سکے۔ یہ صرف ایک نشان دینا نہیں تھا، یہ تاریخ اور ورثے کے تسلسل کا ایک اعلان تھا، اور امام کا خود اسے تاج کہنا اور پھر بعد میں اسے فاطمی روایت سے جوڑنا، وہ اس تسلسل کو پکا کرتا ہے۔ اور یہ روایت آج تک قائم ہے۔ یہ تاج اب صرف والنٹیئرز کی ٹوپیوں پر نہیں، بلکہ جماعت خانوں پر، لٹریچر میں، کمیونٹی کی پہچان میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ والنٹیئر کور جو خدمت اور نظم و ضبط کی علامت تھی، انہوں نے اسے سب سے پہلے اپنایا۔ پھر یہ کمیونٹی کے اداروں، اسکولوں، ہسپتالوں، جماعت خانوں کی عمارتوں پر نظر آنے لگا۔ اچھا۔ سرکاری خط و کتابوں میں استعمال ہونے لگا۔ یہ ایک طرح سے کمیونٹی کی جو بصری شناخت ہے، ویژول آئیڈینٹی، اس کا مرکز بن گیا۔ شاید اس کے سادہ مگر منفرد ڈیزائن نے بھی اس کی مقبولیت میں مدد کی۔ یہ ایک ایسی علامت بن گئی جو مقامی ثقافتوں سے اوپر اٹھ کر دنیا بھر میں پھیلی اسماعیلی کمیونٹی کو ایک مشترکہ ورثے سے جوڑتی ہے۔ اچھا، تو یہ نشان تو بن گیا، پھیل بھی گیا، لیکن یہ ہے کیسا؟ مطلب اس کے ڈیزائن میں کیا خاص بات ہے؟ ذرا اس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اگر اسماعیلی تاج کے نشان کو غور سے دیکھیں نا، تو ایک خاص شکل نظر آتی ہے۔ ایک لمبی سی پٹی ہے جو دائیں طرف نیچے سے شروع ہوتی ہے، پھر اوپر گھوم کر بائیں طرف پھیل جاتی ہے۔ شکل کچھ ایسی ہے کہ دائیں طرف یہ نیچے سے چوڑی ہے، اوپر سے پتلی، اور بائیں طرف یہ اوپر سے اونچی یا چوڑی ہے اور نیچے سے پتلی، جہاں یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ پورا گھماؤ مل کر جیسے 2 آنکھوں جیسا ڈیزائن بناتا ہے۔ جی۔ اور پھر اوپر بیچ میں ان 2 آنکھوں کے درمیان سے ایک
ترا سا نکلتا ہے، کلگی جیسا. یہ اوپر اٹھ کر دائیں طرف کو پھیلتا ہوا لگتا ہے. ڈیزائن کافی منفرد ہے. یقیناً اس ڈیزائن کی اپنی ایک زبان ہے. اگرچہ ہمارے پاس اس ڈیزائن کے ہر حصے کی کوئی سرکاری تشریح نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ممکنہ مطلب پر غور کر سکتے ہیں. یہ جو 2 آنکھوں والی بات آپ نے کہی، کیا یہ بصیرت یا علم کی طرف اشارہ ہے؟ یا شاید یہ اس تاریخی پگڑی کے بندھنے کا انداز ہو کہ وہ چہرے کے گرد کیسی لگتی تھی؟ ہو سکتا ہے. اور یہ ترا، تاریخی طور پر پگڑیوں میں ترا یا ایک لٹکتا ہوا پلو جسے طرف یا ازبا کہتے تھے، وہ تو عام تھا. یہ ترا شاید اسی لٹکتے ہوئے پلو کی ایک جدید شکل ہو جو وقار کی علامت تھا. کچھ لوگ اسے روحانی روشنی یا رہنمائی بھی سمجھ سکتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ یہ ڈیزائن اگرچہ جدید ہے، لیکن اس میں ایسے اشارے موجود ہیں جو شاید تاریخی فاطمی پگڑی یا اس سے جڑے خیالات کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ڈیزائن خود بھی تاریخ اور جدیدیت کو ملاتا ہے. اور اس تعلق کی بات ہو رہی ہے تو ایک واقعہ تو کمال کا ہے جو اس تعلق کو بالکل واضح کر دیتا ہے. یہ 13 جون 1945 کا ہے، تاج عطا کرنے کے کوئی 25 سال بعد. جی، یہ بہت اہم واقعہ ہے. اس دن امام سلطان محمد شاہ نے بمبئی جماعت کو صبح دیدار دیا تھا آغا خان کلب میں. پھر اسی رات کوئی 9 بجے وہ اپنی بیگم غالباً ماتا سلامت اور وارث فتح علی ڈھالا کے ساتھ نکلے بمبئی کے ان علاقوں کا دورہ کرنے جہاں اسماعیلی رہتے تھے اور گلیاں خوب سجائی گئی تھی. ان کی گاڑی چلتے چلتے دارخانہ جماعت خانے کی گلی میں پہنچی. جماعت خانے کی عمارت روشنیوں سے جگمگا رہی تھی. امام نے دروازے پر کوئی خطاطی کا ڈیزائن دیکھا اور اپنی بیگم سے کہا، یہ عربی فن ہے. اس سے ان کے فن میں دلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. بالکل. پھر وہ سلیم روڈ کے چوک پر پہنچے. وہاں ایک بہت خوبصورت محراب بنی تھی جس پر کوئی ڈیزائن تھا. امام گاڑی سے اترے، اس محراب کی تعریف کی. پھر انہوں نے اس پینٹر کو بلایا جس نے وہ ڈیزائن بنایا تھا، اسے دعا دی اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے. انہوں نے فرمایا، یہ تاج میرے آبا و اجداد مصر میں فاطمی خلافت کے دور حکومت میں پہنتے تھے. خود امام سلطان محمد شاہ جنہوں نے 1920 میں یہ نیا نشان کوٹ آف آرمز دیا تھا، اب 25 سال بعد سب کے سامنے اس نشان کو براہ راست اپنے فاطمی آبا و اجداد کی اس پگڑی التاج الشریف سے جوڑ رہے ہیں جو وہ مصر میں پہنتے تھے. بالکل. یہ صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں ہے، یہ اس علامتی تسلسل کی واضح 2 ٹوک تصدیق ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 1920 میں تاج کا نشان دینا وہ ایک تاریخی روایت کو زندہ کرنے کا، اسے نئی شکل دینے کا ایک سوچا سمجھا عمل تھا. اس بیان نے تو جدید نشان کی جڑیں صدیوں پرانی فاطمی تاریخ میں مضبوطی سے گاڑ دیں. تو خلاصہ کریں اگر آج کی بات کا، ہم نے دیکھا کہ تاج لفظ فارسی سے آیا. فاطمی دور میں یہ کوئی دھاتی تاج نہیں تھا، بلکہ ایک خاص جواہرات والی پگڑی تھی، التاج الشریف شدت الوقار. اس میں وہ ایلیتیما نگینا بھی تھا. یہ صرف خاص موقعوں پر پہنی جاتی تھی، خلیفہ امام کے مقام کی علامت تھی. جی. پھر 20ویں صدی میں امام سلطان محمد شاہ نے اسے ایک جدید نشان کوٹ آف آرمز کی شکل میں دوبارہ متعارف کرایا، جسے پہلے والنٹیئرز نے، پھر پوری کمیونٹی نے اپنی پہچان بنایا. اور سب سے اہم، 1945 میں امام نے خود اس کا تعلق فاطمی آباء و اجداد کی اسی پگڑی سے جوڑا. بالکل. اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ یہ تبدیلی کا عمل ہے کہ کس طرح ایک جسمانی چیز، ایک سرپوشاک جو اصل میں ایک حکمران کی ذاتی ملکیت تھی، اس کی بادشاہت، اس کی عظمت کی نشانی تھی، التاج الشریف شدت الوقار ناموں سے ظاہر ہے، وہ وقت کے ساتھ ایک علامتی نشان، ایک کوٹ آف آرمز بن گئی، جسے اب لاکھوں لوگوں کی ایک پوری عالمی کمیونٹی اپنی مشترکہ پہچان اور ورثے کی علامت سمجھتی ہے. یہ صرف ایک لوگو نہیں ہے، یہ تاریخ کا تسلسل ہے، پہچان کا ارتقاء ہے، ماضی کو حال سے جوڑنے کی ایک زندہ مثال ہے. یہ دکھاتا ہے کہ علامتیں کیسے وقت کے ساتھ نئے معنی لے لیتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں. اور یہی بات ہمیں آج کی گفتگو کے آخر میں ایک سوال کی طرف لاتی ہے: مستقبل میں اس تاج کے نشان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک عظیم تاریخی شان و شوکت اور ایک جدید عالمی کمیونٹی کی پہچان کو جوڑتا ہے. جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے، کمیونٹیز بدل رہی ہیں، یہ نشان آنے والے وقتوں میں کیا معنی اختیار کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہر وہ شخص سوچ سکتا ہے جو اس نشان سے اور اس کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے.